बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक नई स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का हुक्म दिया है। सवाल यह है कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी भी किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की पोजीशन में हैं कि तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक अब चलाने के काबिल रही है। इस एहतजाजी तहरीक का मरकज क्या पंजाब होगा? क्या इमरान खान के बेटे इस एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे? आज के इस वीलॉग में इमरान खान की नई स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इमरान खान साहब की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये पैगाम दिया गया है कि वो फौरी तौर पर नई स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का काम शुरू कर दें। यानी कि अब इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि वो एक मरतबा फिर सड़कों को गर्म करेंगे और अपनी इस एहतजाजी तहरीक को चौकों चौराहों पर लेकर आएंगे। इमरान खान की जानिब से बहुत सारी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कही गई, जिसमें स्पेशली ख़वातीन के हवाले से, उनकी बहनों के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से और इसी तरीके से जो ख़वातीन के साथ जेल के अंदर सलूक रवा रखा जा रहा है उसके ऊपर दुख और अफसोस का इजहार किया गया। मगर अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये पैगाम इमरान खान की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नहीं दिया गया। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो एक बड़ा ग्रुप बनाया गया है, ये हुक्म उनको नहीं दिया गया। ये हुक्म दिया गया है एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को। वो चीफ एग्जीक्यूटिव जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनका फोकस गवर्नेंस की बजाय, दहशतगर्दी की बजाय वो अडियाला जेल की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो इमरान खान के लिए फोकस कर रहे हैं, उनकी पूरी तवनाइयां वहां पर हैं, लिहाजा उस सूबे में गवर्नर राज लगाया जाए। अब अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वो एग्जेक्टिव के इख्तियारात को या अपनी पोजीशन को एक एहतजाजी तहरीक को शुरू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इस बात का कितना इम्कान है कि वफाकी हुकूमत हक बजानिब होगी या वो ऐसी ग्राउंड तैयार करेगी जिसके जरिए वो गवर्नर राज का जो उनका एम्बिशन है उसको कंप्लीट कर सके। तो एक तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फिर क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारी का पैगाम है, क्या वो इस इम्तिहान में पूरा उतरेंगे? इससे पहले हमने देखा कि अली मीन गंडापुर थे। गंडापुर ने माजी में 26 नवंबर को भी एक एहतजाजी तहरीक की क़यादत की और उसके बाद हमने एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन देखा, गोली क्यों चलाई। एक हैशटैग चला और उसमें बुशरा बीबी भी उनके साथ थी, मगर वो एहतजाज भी कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सका। तो अब ये सुहेल आफरीदी की सलाहियतों का इम्तिहान है कि क्या वो वाकई किसी भी किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट को चला पाएंगे उसकी, और फिर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया जाए, लोगों को मजबूर किया जाए, कारकुनों को, सिविल सोसाइटी को, कि वो इमरान खान की खातिर वो सड़कों पर निकले, वो एहतजाज करे। अब यहाँ पर एक तरफ तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इम्तिहान, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इम्तिहान है, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का भी एक बड़ा इम्तिहान है। वो तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता एक साल के दौरान किसी भी किस्म का कोई काबिल जिक्र रोड शो नहीं कर सकी। और अभी हम रिसेंट बात कर लें तो पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान की फैमिली मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर खड़ी होती है, मगर कोई काबिल जिक्र तादाद, इतनी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद नहीं होती जिससे कि हम ये कह सकें कि एक बहुत बड़ा पावर शो होता है। एक मरतबा जब धरना दिया गया तो आखिरी वक्त में 30 अफराद थे, फिर पिछली मरतबा भी
جب فیملی نے احتجاج کیا تو اس میں بھی کوئی بڑی تعداد نہیں تھی. ابتدائی طور پر دن کے اوقات میں تو لوگ ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے رات بڑھتی ہے، سردی بڑھتی ہے، لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لوگوں کا نکلنا، تحریک انصاف کے کارکنوں کا نکلنا ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر جہاں پر انہیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہیں ملٹری کورٹ، سول کورٹ بھی نہیں بلکہ جو ملٹری پروسیڈنگز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، گولی چل سکتی ہے، لاٹھی چارج ہو سکتا ہے. تو ایسے انوائرمنٹ کے اندر ایک عام آدمی کیسے نکلے گا؟ اگر وہ عمران خان کی بہنوں کے لیے نہیں نکل رہا تو وہ عمران خان کے لیے کیسے نکلے گا؟ ایک بڑا سوال ہے. اب تک جو تحریک انصاف کا احتجاج رہا ہے، تحریک انصاف نے ایک بڑی کامیابی کے ساتھ یوٹیوب موومنٹ چلائی، فیس بک موومنٹ چلائی، ٹک ٹاک موومنٹ چلائی، انسٹاگرام موومنٹ چلائی، ریلز کی حد تک تو اور ٹویٹر کی حد تک تو بہترین کیمپین پی ٹی آئی نے چلائی ہے، موومنٹس چلائی ہیں. مگر جو اسٹریٹ موومنٹ کا ٹریک ریکارڈ ہے تحریک انصاف کا، وہ اتنا اچھا نہیں ہے. جب بھی عمران خان صاحب نے ایک بڑے لانگ مارچ کی کال دی، احتجاج کی کال دی، وہ اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوئی. اس میں اس طرح سے لوگوں نے شرکت نہیں کی جس طرح سے عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا کلیم کر رہے تھے. کوئی بھی آزادی مارچ ہو، کوئی بھی دھرنا ہو، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کنسسٹنٹلی لگے رہے، پرسو کرتے رہے. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ضرور دیے، لوگوں نے عمران خان کی آواز کو سائلنٹلی لبیک ضرور کہا، لیکن آن گراؤنڈ لوگوں کا نکلنا، لوگوں کا مار کھانا، ریاستی جبر کو برداشت کرنا، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ احتجاجی تحریک کا چہرہ کون بنے گا. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا علیمہ خان لیڈ کریں گی، کیا سہیل آفریدی لیڈ کریں گے، کیا محمود اچکزئی لیڈ کریں گے، کیا کوئی راجہ ناصر عباس صاحب جیسے لوگ لیڈ کریں گے، مصطفیٰ نواز کھوکھر، کوئی اپوزیشن جماعتیں مل کر اس چیز کو لیڈ کریں گی. تو جو لیڈرشپ ابیلٹی ہے، جو لیڈرشپ فیس ہے، جو ایجوٹیشنل فیس ہے، یعنی مزاحمت کی جو علامت ہے، وہ کون ہے؟ یہاں پر ابھی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ دونوں گزشتہ ایک ہفتے سے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اپیئر ہو رہے ہیں، وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے، اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ٹرائل کے حوالے سے. تو اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نئی اسٹریٹ موومنٹ تحریک انصاف چلانا چاہتی ہے، بیسیکلی اس کو قاسم اور سلیمان یہ دونوں لیڈ کریں گے. مگر کیا وہ پاکستان آ پائیں گے؟ کیا گورنمنٹ انہیں آنے کی اجازت دے گی؟ اور کیا یہ صرف ایک سٹنٹ ہوگا یا پریکٹیکلی انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے آنا ہے؟ گزشتہ روز بھی مہدی حسن کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس سے پہلے انہوں نے اسکائی نیوز کو ایک انٹرویو دیا. ان دونوں انٹرویوز کے اوپر گورنمنٹ بڑی پریشان تھی، بڑی گورنمنٹ کو ایک پریشر کا سامنا تھا گورنمنٹ کو. مگر اس سے پہلے بھی ہم یہ سن چکے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک پاکستان پریکٹیکلی آئے نہیں ہیں. اور اگر وہ آ جاتے ہیں اور وہ تحریک چلاتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو گرفتار کرتی ہے جو برطانوی شہری ہیں، اس کے اوپر برٹش گورنمنٹ کا کیا ٹیک ہوگا، یورپی یونین کا کیا ٹیک ہوگا، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کیسے دیکھے گی؟ یہ بھی بڑا سوال ہوگا. پھر اس کے بعد جو ایک اگلا پہلو ہے وہ ٹائمنگ فیکٹر ہے کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی کال دی گئی ہے، یہ ایک ایسے وقت میں کال دی گئی ہے جب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس 2 میں سزا سنائی گئی ہے، 17 سال قید کی سزا ہوئی ہے. اور اس سزا کو بھی بہت نرم رکھا گیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی عمر اور بشرا بی بی کا خاتون ہونا، یہ دو فیکٹر ہیں جس کو عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ابھی سزا کم دی ہے اور 1 کروڑ سے زائد کا جرمانہ بھی کیا. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ توشہ خانہ کیس 2 کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ سعودی پرنس محمد بن سلمان کی جانب سے عمران خان کی اہلیہ کو ایک جویلری سیٹ گفٹ کیا گیا. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس جویلری سیٹ کو توشہ خانہ کے اندر جمع نہیں کروایا گیا،
خود انہوں نے رکھ لیا، پہلی غیر قانونی اٹیمپٹ کی، پھر اس کے بعد جو اس کی قیمت لگوائی وہ بہت کم تھی اور وہ کسی پراپر فرم سے انہوں نے نہیں لگوائی. جولری سیٹ بہت مہنگا تھا، کروڑوں روپے کا تھا، تو اس وجہ سے یہ ایک خیانت کے مرتکب قرار پائے اور اس وجہ سے ان کے خلاف یہ مقدمہ اور یہ سزائیں دی گئی ہیں. آلدو کہ عمران خان کے وکیل ہوں، عمران خان کی فیملی ہو، وہ یہی انسسٹ کر رہے تھے کہ نہ ملزم موجود تھا نہ ان کے وکیل موجود تھے، اور یہ لکھا لکھا ہے ایک فیصلہ، ایک ڈیسیجن آیا 59 صفحوں کا، اور وہ اچانک سے لا کر پوری دنیا کے سامنے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے. لیکن اب بھی عمران خان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سسٹم میں کوئی تبدیلی آئے گی. اب بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایجوٹیشن سے کوئی راستہ نکلے گا، پہلے نہیں نکلا تو اب کیسے نکلے گا. تو یہاں پر بہت سارے ایسے کوشچن مارکس موجود ہیں جن کا طے ہونا، جس پر بات ہونا وہ بہت ضروری ہے. پھر ایک اور بات ہے کہ ہم نے ایک ادارے کی طرف سے بھی ایک رسپانس دیکھا جس میں عمران خان کو ذہنی مریض کہا گیا، نارکسسٹ کہا گیا، اور پھر خود پسندی کا شکار قرار دیا گیا. بہت ساری ایسی اصطلاحیں استعمال کی گئیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ ایم کے ماڈل اپلائی ہوگا، تحریک انصاف اور عمران خان اکٹھے نہیں چل سکتے، اور مائنس عمران خان ہوگا. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ شاید کوٹ لکھپت جیل میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کا پروسیس چل رہا ہے، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی کو عمران خان کی کرسی پر لا کر بٹھایا جائے گا. بٹ یہ سارے کے سارے فارمولے ابھی تک خبروں کی حد تک ہیں. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اسٹیل اسٹیٹ موومنٹ کی بات کرنا اور کال دینا اس بات کا اندیا دے رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر سکرینز پاکستانی ٹی وی چینلز کی بہت گرم ہوں گی، اور گورنمنٹ ایک پریشر فیل کر رہی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.